إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، بے شمار انعامات سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اتنے انعامات دیے ہیں کہ اگر انسان ان کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن انسان کی فطرت ہے، انسان کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کی قدر نہیں کرتا، اور جو نعمتیں نہیں ہوتی ہیں ان کے لیے پریشان رہتا ہے۔ جیسے ایک آدمی صحت مند ہے تو اس کو اپنی صحت کی قدر نہیں ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ صحت مند تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں کی قدر کی جائے، اس کا شکریہ ادا کی جائے، لیکن انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے، نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اس میں مبتلا ہے الا ماشاء اللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم جس حال میں بھی ہیں، جس پوزیشن میں بھی ہیں، بہت اچھے ہیں۔ آپ جس حال میں ہیں،
آپ جس پوزیشن میں ہیں بہت اچھے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جس پوزیشن میں ہیں اس پوزیشن سے بھی نیچے پہنچا دے تو کوئی اللہ کو روکنے والا ہے؟ کوئی اللہ کو ٹوکنے والا ہے؟ تو اس لیے ہمیں اللہ کے نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، ہر حال میں اسے ثواب ملتا ہے، ہر حال میں اسے خیر کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر کرنا اس کے لیے باعث خیر ہے، باعث ثواب ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا بھی اس کے لیے باعث خیر ہے، باعث ثواب۔ تو صبر اور شکر یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہے، جو انسان کو مومن بناتی ہے، جو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہیں۔ ہمیں ہر حال میں صابر اور شاکر ہونا چاہیے، لیکن اکثر لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی ناشکری کریں گے تو اللہ تعالی ہماری پوزیشن اور زیادہ خراب کر دے گا۔ آج کے خطبے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ ناشکری کا انجام کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی ناشکری کرتا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت میں کتنے نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ اس خطاب کو، اس موضوع کو میں نے آج جمعہ کا خطبہ کے طور پر منتخب کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی ناشکری سے محفوظ رکھے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور ناشکری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں آپ غور کریں گے تو ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ انسان سو کر اٹھتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پانی پیتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے سلام دعا کے بعد جب خیریت پوچھتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی سے ملاقات کرتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں تو انسان اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، الحمدللہ کہنے کے بجائے شکوے شروع کر دیتا ہے، حالت بہت خراب ہے، پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے، بیماریوں نے گھیر لیا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ انسان کسی بھی حال میں پہنچ جائے شکریہ شکوے سے بہتر ہے۔ کبھی بھی شکوے شکایتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن ہماری عادت ہے کہ ہم ہر حال میں شکوہ، ہر حال میں شکایت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری یہ انسان کا وتیرہ ہو گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اس عادت کو بدلیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ تم کو بتا دیا ہے کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ تو میں تمہیں اور دوں گا۔ یعنی آپ جس پوزیشن میں ہیں اس میں اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ اور عطا کرے گا۔ اگر صحت مند ہیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ صحت دے گا۔ اگر اللہ کی دولت کی، اللہ کے مال کی قدر کرتے ہیں اللہ مال میں اضافہ کرے گا۔ تو شکریہ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں دیتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی جس پوزیشن میں ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی نیچے گرا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے سکتا ہے۔ آپ پچھلی قوموں کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب انہوں نے شکر ادا کیا اللہ نے انہیں مالا مال کر دیا، اور جب انہوں نے ناشکری کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تم نہیں
زمین کے سارے لوگ بھی اللہ کی ناشکری ادا کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، لائق تعریف ہے۔ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ کی تعریف ادا کریں گے تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اللہ ہمارے شکریہ کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات اللہ کی تعریف میں لگ جائیں تو اللہ کی بڑائی میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگیں تو اس کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شکریہ کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم لوگ اللہ کی ناشکری کرو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اللہ کی ناشکری کریں، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، تمہارے شکریہ کرنے سے نہ کرنے سے اللہ کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے ان لوگوں کا معاملہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری میں بدل دیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں دی تھیں لیکن ان کی ناشکری کی، ان نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور ان لوگوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی ناشکری کرنے سے پوری قوم ہلاکت میں چلی جاتی ہے۔ آج قوم کے اوپر جو تباہی ہے، آج قوم کے اوپر جو بربادی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے ہے۔ آج ہر انسان پریشان ہے، آج پوری قوم پریشان ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قوم کے جو سربراہ ہیں، قوم کے جو اگواں ہیں، قوم کے جو لیڈر ہیں، قوم کے جو رہنما ہیں، ان کو خاص طور پر صحیح اور درست ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، ان لوگوں نے اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈھکیل دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب سربراہوں کے اندر ناشکری پیدا ہو جاتی ہے، جب حکمرانوں کے اندر ناشکری پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوری قوم کو تباہی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی ایک ایک نعمت کی قدر کرے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں ان نعمتوں کا اظہار کرو۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال عطا کیا ہے، وہ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ پھٹے پرانے کپڑے، بدبودار کپڑے لوگوں کے سامنے جا کر کے بھگل دکھاتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، بہت اللہ والے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں ان نعمتوں کا اظہار کرو۔ اللہ نے نعمتیں کیوں دی ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ نے بہت نوازا ہے، کھاتے نہیں ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں پہنتے نہیں ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو غریبوں کی مدد نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندے کے اوپر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا اظہار نہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ نعمتوں کے اظہار کی مختلف شکلیں ہیں، انسان اچھا کھائے، انسان اچھا پہنے، انسان اچھی سوسائٹی میں رہے، اچھے اور نیک لوگوں کی مدد کرے، اپنے رشتہ داروں کا، دوست احباب کا خاص خیال رکھے، تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹم دیا، اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا، وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اگر وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں فَتَمَتَّعُوا، تو تھوڑے دن تک کے لیے وہ فائدہ اٹھا لیں۔
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے چند دن دنیا میں فائدہ اٹھا لیں، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے گا۔ آج ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم شکریہ نہیں ادا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ ایک باغ میں گئے، آپ نے کچی کھجوریں کھائیں، پکی کھجوریں کھائیں، ایک سائبان میں بیٹھے، ٹھنڈا پانی پیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، یہ جو کھجور تم کھا رہے ہو نا، یہ کھجور جو کھا رہے ہو، قیامت کے دن اس کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، اور یہ جو پانی تم پیے ہو، یہ پانی کے تعلق سے بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور یہ جو درخت کے سائے میں بیٹھے ہو نا، اس کا بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم کتنی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، کتنے قسم کے کھانے کھانے کے بعد ہم اس میں عیب نکالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ناشکری سے محفوظ رکھے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شخص اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ اپنے آپ کے لیے کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو شخص اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف والا ہے، وہ تمہارے شکریہ کا محتاج نہیں ہے۔ اگر تم اس کا شکریہ ادا کرو گے تو تمہارا خود کا فائدہ ہوگا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو تمہارا خود کا نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شکریہ کا محتاج نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، تمہاری ناشکری کا اللہ کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ناشکری سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ناشکری سے راضی نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کی ناشکری کریں گے اللہ ہم سے خوش نہیں ہوگا، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے، یرضہ لکم، تو اللہ تم سے خوش ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر۔ آپ کا کوئی ساتھی آپ کو ایک چائے پلا دیا، آپ کو ایک بسکٹ کھلا دیا، تو آپ اس کا احسان مانتے ہیں، شکریہ بھائی، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، اس کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے؟ لیکن یہ سب توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو توفیق الہی سے محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور جان لو کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ گناہ آپ کریں گے آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا ملے گی، نیکیاں آپ کریں گے آپ کو آپ کی نیکیوں کا فائدہ ہوگا۔ گناہ آپ کریں سزا ہم کو ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ نیکی آپ کریں ثواب ہم کو مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یا معزز و محترم ہوگا یا ذلیل و رسوا ہوگا۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آگاہ کر دے گا تمہارے ہر عمل سے، جو کچھ بھی تم نے دنیا میں کیا ہے، چھپے طور پر کھلے طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بذات الصدور، وہ سینے کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ ہم نے کیا سوچا، ہم نے کیا بولا، ہم نے کیا کیا، یہ سب اللہ کو معلوم۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں، تو قوم سبا کی ایک مثال بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل کے اندر۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی، بڑی اچھی بستی تھی، آمنتم مطمئنہ، امن والی بستی تھی، وہاں کے لوگ بہت سکون سے رہتے تھے، وہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، وہاں کوئی اختلاف نہیں، وہاں کوئی فتنہ فساد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کانت آمنتم مطمئنہ، امن والی بستی تھی، اطمینان والی بستی تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے وہاں روزیاں پہنچتی تھی، روزیوں کی فراوانی تھی، رہنے سہنے کی فراوانی تھی، کھانے پینے کی فراوانی تھی، سونے اور بیٹھنے کی فراوانی تھی، تجارت اور کاروبار کی فراوانی تھی، ہر طرح کی فراوانی، امن، سکون، اطمینان، روزیاں سب اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، امن اور سکون جو تھا اس کی قدر نہیں کیا، جو چاروں طرف سے روزیاں آ رہی تھی اس کی قدر انہوں نے نہیں کی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، لباس الجوع والخوف، بھوک سے مرنے لگے، خوف اور ڈر پیدا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہمارا شہر بھی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا شہر بھی موسم کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، کاروبار کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، امن اور سکون کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے تو جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے امن کو خوف میں بدل دے گا، ہماری اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بھوک میں بدل دے گا، جیسا کہ قوم سبا کے ساتھ اللہ نے کیا، امن اور سکون کو ختم کر دیا، بھوک سے لوگ مرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا، بما کانوا یصنعون، ان کی ناشکریوں کی وجہ سے، ان کی بے عملی کی وجہ سے۔ ناشکری کرنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے، ناشکری کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، ناشکری کرنے کی وجہ سے فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے، ناشکری کرنے کی وجہ سے انسان کے دل میں خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے، انسان دہشت کے سائے میں رہتا، کب ہو جائے، کیا ہو جائے، کیسا ہو جائے۔ اور آج ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ خوف و دہشت کے سائے میں ہم جی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہم نے نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خوف اور دہشت میں مبتلا کر دیا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہیں، آج بہت سارے لوگ ہیں جو صحت کے سلسلے میں پریشان ہیں، آج بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف قسم کی پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو دور کر دے گا، تجارت بھی اچھی ہوگی، کاروبار بھی اچھا ہوگا، صحت و تندرستی بھی ملے گی۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ جس حال میں بھی ہیں شکوے نہ کریں، شکوہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، شکایت کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارے اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے بہت سارے نوجوان ہوں گے جو نوکریاں کرتے ہیں، آپ کو جتنی بھی تنخواہ مل رہی ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج آپ کی جتنی تنخواہ ہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، کل اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرے گا، اور اللہ کی ناشکری کریں گے اللہ اس سے بھی کم کر دے گا۔ ناشکری کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب کیوں دے گا؟ اللہ تعالیٰ کو تم کو عذاب دے کر کے کیا ملے گا؟ لئن شکرتم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، اگر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں گے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے، تو اللہ ہم کو کیوں عذاب دے گا؟ بھائی ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، کیا ہم کو عذاب دے کر کے اللہ خوش ہوتا ہے؟ نہیں، ہماری ناشکری کی وجہ سے ہم کو عذاب دیتا ہے، ہماری بے ایمانیوں کی وجہ سے ہمیں اللہ عذاب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ تم کو عذاب دے کر کے اللہ کو کیا ملے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہو، تو اللہ تم کو کیوں عذاب دے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ شکریہ کو قبول کرنے والا ہے، شکریہ کی قدر کرنے والا، علیما جاننے والا،
کون انسان اللہ کا کتنا شکریہ ادا کرتا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ میرے بھائیوں، شکوے شکایت سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دے گا، اتنا دے گا، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ 9 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ کے مختصر وقت میں ساری آیتوں کو نہیں پیش کیا جا سکتا۔ یہ 9 آیتوں کو میں نے پیش کیا ہے۔ ان 9 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک جو ہے کوڑھی تھا، ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا، ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو انسان کی شکل میں بھیجتا، اس کی کئی حدیثیں ہیں۔ وہ فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، سب سے پہلے کوڑھی کے پاس گیا اور کہا کہ بھئی میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ کہا اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو دعا کیجئے کہ یہ جو مجھے کوڑھ کی بیماری ہے یہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ وہ فرشتہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ سے برکت کی دعا کرتا ہے، اس کا کوڑھی پن ٹھیک ہو گیا۔ کہا آپ کو کچھ ضرورت ہو تو بتائیے۔ کہا ایک اونٹنی دے دیجئے، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں گیا تھا، ایک گابھن اونٹنی، گابھ والی اونٹنی اس کو دیا، برکت کی دعا کیا، آگے چلا گیا۔ دوسرا کس کے پاس پہنچا؟ گنجا کے پاس پہنچا، جس کے سر پہ بال نہیں تھے۔ کہا بھئی میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ کہا اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو میرے سر پہ بال نہیں ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، آپ میرے سر پہ بال اگا دیجیے۔ چنانچہ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، برکت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ بال اگا دیا۔ کہا میں آپ کی کچھ اور مدد کر سکتا ہوں؟ کہا کہ ایک گائے دے دیجیے۔ چنانچہ فرشتے نے ایک گابھن گائے اس کو دی اور برکت کی دعا کی، آگے چلا گیا۔ تیسرے نمبر پہ اندھے کے پاس گیا، کہا بھئی میں کچھ آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ تو کہا میں نابینا ہوں، دنیا نہیں دیکھ سکتا ہوں، اگر آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میری آنکھوں کا علاج کر دیجئے۔ چنانچہ اس نے اس کے آنکھ پر ہاتھ پھیرا، برکت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو درست کر دیا، دیکھنے لگا۔ کہا اور کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ کہا ایک بکری دے دیجئے۔ چنانچہ ایک بکری دی، برکت کی دعا کی، گابھن بکری، اور چلا گیا۔ ایک مدت تک یہ لوگ پھلے پھولے، اللہ خوب نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا۔ میرے بھائیو، اللہ ہمارا بھی امتحان لیتا ہے، جیسے ان تینوں کا لیا ہے ہمارا بھی امتحان لیتا ہے۔ پھر وہی فرشتہ پھر اسی شکل میں واپس آیا، ایک لمبی مدت کے بعد۔ اب جو کوڑھی تھا اس کے پاس کوڑھ تو ختم ہو گیا ہے، اس کے پاس اونٹ ہی اونٹ ہو گئے ہیں۔ جو گنجا تھا اس کا گنجا پن ختم ہو گیا ہے، اس کے پاس گائے ہی گائے ہو گئی ہیں۔ جو اندھا تھا اس کو دکھائی دینے لگا اور اس کے پاس بکریاں ہی بکریاں ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اب اس کی آزمائش کا وقت آ گیا ہے۔ جب زیادہ مال ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ پھر اسی فرشتے کو اسی شکل میں بھیجا، سب سے پہلے اسی کے پاس گیا جس کے پاس پہلے گیا تھا، جس کے پاس جو کوڑھی تھا۔ کہا میں مسافر آدمی ہوں، مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، اونٹنی کی ضرورت ہے، اگر آپ دے دیں گے تو بہت بہت شکریہ ہوگا۔ تو کہا نہیں، میرے پاس اتنے اونٹ نہیں ہیں کہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ اس فرشتے نے کہا غالباً میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کوڑھی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو درست کیا، آپ کے پاس مال وال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ مال دیا، آج آپ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں۔ اس نے کہا جاؤ جی، ہمارے خاندان میں کوئی کوڑھ نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، نعمتیں ملنے کے بعد انسان ایسی ہی ناشکری کرتا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ بد دعا کی، چلا گیا، یہ پھر کوڑھی ہو گیا، پھر قلاش ہو گیا، مجبور ہو گیا۔ دوسرے کے پاس گیا جو گنجا تھا، کہا میں مسافر آدمی ہوں، مجھے ایک گائے یا بیل کی ضرورت ہے، اگر آپ مدد کر دیں تو میں اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس نے کہا میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنے جانور نہیں ہیں۔ فرشتے نے کہا غالباً میں آپ کو جانتا ہوں، آپ گنجے تھے، آپ کے سر پہ بال نہیں تھا،
اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنی نعمت کا اظہار کیا، آپ کو بہت ساری گائیں عطا کی، کہا نہیں میرے خاندان میں کوئی گنجا نہیں تھا۔ فرشتہ کیا کہا؟ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر یہ آدمی گنجا ہو گیا، اس کے گائے بیل سب مر گئے۔ کیا ہوا؟ پھر پرانی پوزیشن میں پہنچ گیا۔ آج ہم اور آپ پرانی پوزیشن میں پہنچ رہے ہیں، کہیں نعمتوں کی ناقدری تو نہیں ہے؟ سوچیں۔ تیسرے نمبر پر اس اندھے کے پاس گیا، کہا میں مسافر آدمی ہوں، مجھے ایک بکری کی ضرورت ہے، اگر آپ میری مدد کر دیں تو میں اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں۔ بکری والے نے کیا کہا؟ یہ اتنی بکریاں ہیں، آپ کو جتنا چاہے لے لیں، میں بھی آپ کی طرح مجبور تھا، آنکھوں سے نابینا تھا، اللہ نے احسان کیا، آنکھوں کی بینائی دی، اللہ نے مال میں برکت دیا، آپ جتنا چاہیں لے لیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے نے کہا میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں، میں تم لوگوں کی آزمائش کے لیے آیا تھا، تمہارے 2 ساتھی ناکام ہو گئے اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیو، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے رہو، اللہ کے بندوں کو دیتے رہو، اللہ مال میں برکت دے گا، اللہ عزت میں برکت دے گا، اللہ اور ترقی دے گا، اللہ اور صحت دے گا۔ لیکن اللہ کے نعمتوں کی ناقدری کریں گے، ناشکری کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہلاکت اور تباہی میں ڈھکیل دے گا۔ اللہ کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ موجودہ نعمتوں کو چھین سکتا ہے۔ آپ جس حال میں بھی ہیں، اگر آپ نے اس حال میں اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اس سے بھی بدتر حالت ہوگی، آپ دیکھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو شکوہ پسند نہیں ہے، اللہ کو ناشکری پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت سارے واقعات بتائے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورۃ القلم کے اندر، نون والقلم وما یسطرون۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک بزرگ آدمی تھے، ان کے پاس بہت بڑا باغ تھا، وہ باغ کا پھل اتارتے تھے تو اس کے 3 حصے کرتے تھے۔ 3 حصے سوچو، ایک حصہ اللہ کے راستے میں غریبوں کو تقسیم کر دیتے تھے، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے لیے رکھتے تھے، اور تیسرا حصہ پھر اسی کھیتی میں باغ میں واپس لوٹا دیتے تھے۔ یہاں 2.5% لوگ نہیں نکال رہے ہیں، 2.5% لوگ نہیں نکال رہے ہیں، اس میں بھی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی شکل نکل جائے کہ نہ دینا پڑے اپنے رشتہ دار کو، وہ غریب نہیں ہے پھر بھی اس کو دے دیں گے، کسی دوسرے کو نہ دینا پڑے۔ یہ ہے ہماری حالت۔ میرے بھائیوں، یہ بزرگ 3 حصہ کر کے اس طرح اپنی زندگی گزارتے رہے، اللہ خوب برکت دیا، باغ ہوا، 1 ہوا، 2 ہوا، 3 ہوا، خوب ترقی ہوئی، ان کی اولاد آئی۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو نیک بناؤ، اپنے اولاد کو صالح بناؤ۔ بچے اگر نیک ہیں تو وہ دنیا میں بھی ترقی کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اب یہ آج ہماری نوجوان نسل اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سارے واقعات بیان کیے۔ وہ بزرگ کے جو بچے تھے، بزرگ کے انتقال کے بعد انہوں نے کیا سوچا؟ ہمارا باپ بیوقوف تھا، باغ ہمارا، محنت ہماری، پراپرٹی ہماری، جائیداد ہماری، ہم دوسروں کو کیوں دیں؟ ہم دوسروں کو کیوں دیں بھائی؟ ان کی نیت میں فتور آیا، ان کی نیت خراب ہوئی اور کہا یہ سال ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے، اور اتنی نیت خراب ہوئی، کہا دن میں ہم نہیں پھل اتاریں گے، رات میں اتاریں گے تاکہ کسی کو معلوم نہ پڑے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، پڑھو سورہ قلم، اللہ نے ان کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب یہ اپنے گھر سے نکلے، رات میں نکلے اور اپنے جوتیوں کو ہاتھ میں لے کر نکلے، جوتے پہن کر نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ جوتے میں کھٹ پٹ کی آواز آئے گی تو کوئی جاگ جائے گا۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے! آج بھی لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آج نہیں ہیں، آج بھی لوگ ہیں، صرف لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ ان کی نیتیں خراب ہوئیں، اپنے گھر سے نکلے، باغ کی طرف، رات کے اندھیرے میں گئے، جوتے اور چپل بھی نہیں پہنا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے، لیکن جب باغ کے سرحد پر پہنچے، اللہ کا عذاب پہلے آ چکا تھا،
پہلے سے اللہ کا عذاب آ چکا تھا، پورا باغ جل کر خاک ہو گیا۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد ہاتھ ملنے لگے، کہا ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی نیتوں کو خراب کر لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مال کو برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، نیتوں میں اخلاص پیدا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے بندوں کی مدد کرو، اللہ ترقی دے گا۔ آپ کروڑ پتی ہیں، آپ ارب پتی ہیں اپنی جگہ پر، برباد ہونے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، برباد ہونے میں وقت نہیں لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایام بدلتے رہتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ امیر کو غریب کر دینا، غریب کو امیر کر دینا، اوپر والے کو نیچے کر دینا، نیچے والے کو اوپر کر دینا، بادشاہ کو فقیر کر دینا، فقیر کو بادشاہ کر دینا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید عطا کرے گا، اور اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، رہی صحیح پوزیشن بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو یہ دو واقعات حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ صحابہ کرام کو ہمیشہ صدقہ خیرات پر ابھارتے تھے۔ عیدین کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب کرنے کے بعد صحابیات کو الگ سے خطاب کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کے پاس پہنچے، آپ نے ان سے خطاب فرمایا اور فرمایا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ زیادہ کیا کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، ہم نے دیکھا ہے کہ جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ مردوں کے ساتھ عورتوں سے بھی خطاب فرمایا، عورتوں کو خصوصی طور پر آپ نے فرمایا کہ کیا کرو، صدقہ زیادہ کیا کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز مرد بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، روزہ مرد بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات ہم بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات وہ بھی کرتے ہیں، پھر ہماری تعداد جہنم میں کیوں زیادہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تکثرن اللعن، تم لعن تان بہت کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی تعداد جہنم میں ہے، کیوں؟ دو وجہ بتائی، لعن تان زیادہ کرتی ہیں، لڑائی جھگڑا ہوا تیرے اوپر لعنت ہو، تو برباد ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، تیرے جسم میں کیڑے پڑائیں، یہ عورتوں کا حال ہے۔ اب تو مرد حضرات بھی لعن تان کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے، کیوں؟ ایک تو یہ وجہ ہے تکثرن اللعن، تم لعن تان زیادہ کرتی ہو، اور دوسرے وتکفرن العشیر، تم شوہروں کی ناشکری کرتے ہو۔ شوہر تمہارے لیے محنت کرتا ہے، دن بھر کماتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے آرام کے لیے وہ محنت کرتا ہے، غلامی کرتا ہے، لوگوں کی بات سنتا ہے، ٹھنڈی گرمی بارش کسی کا خیال نہ کرتے ہوئے چار پیسہ کمانے کے لیے دن رات محنتیں کرتا ہے، لیکن تم اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، کہتی ہو کہ میں اپنے میکے میں ایسی تھی ویسی تھی، جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی شوہر کی ناشکری کی وجہ سے عورت کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو اللہ کی ناشکری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے آپ سوچ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے دین کے لیے چن لے مولا، اے اللہ ہمیں نافرمانیوں سے محفوظ رکھ مولا، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر قائم رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة